ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت پاسبان مستق رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس حقانی صاحب معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العالمین دا بحد فضل و کرم بحد احسان کہ اسی سارے اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال اللہ رب العالمین دے اس گھر دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سننے سنانے آستے حاضر ہوئے ہیں رب دی بارگاہ وچ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میرے سمیت تمام آباد دا ایتھے آنا بہنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڑھے لمحات قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے حاضرین محترم میں پہلی مرتبہ اس ادارے اور مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم دے نال حاضر ہویا دلی طور تے بہت سکون محسوس ہویا اللہ رب العالمین سارے ساتھیاں دیاں کئی کافشان اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے خاص طور تے حضرت علامہ مولانا قاری یونس حقانی صاحب جس خوبصورت طریقے نال الحمدللہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہاں دے جذبیاں بھی سلامت رکھے اللہ رب العالمین انہاں دی دینی کافشاں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور قدم قدم تے اللہ رب العالمین انہاں بھی اور تساں بھی ہزاراں کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے حاضرین محترم آج دی نشست کا جڑا عنوان ہے محبت الہی دے حوالے نال اللہ دی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اللہ دے قرآن نال پیار اور چند گلاں دینی مدرسے دے حوالے نال اس نشست ایک بڑے گوش گزار کرساں رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ میں حق گل کہن دی وانو سمجھن دی اور سمجھان تو بعد اللہ اساں سارے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے ساتھی تھوڑے تھوڑے دور ہو کے بیٹھے ہو برائے کرم تھوڑے نزدیک ہو جاؤ اے اصلاحی نشست ہے چار گلاں کرنے ماں بھی جڑا جس طرح تسی قریب ہو کے بیٹھے ہو گے اللہ رب العالمین اساں جناب محبتہ سلامت رکھے مینوں بھی لطف آئے گا
دور دور ہو کے بیٹھا گے، بے شک کرونا ہے وے، لیکن اتنی دوری دا گورنمنٹ بھی حکم نہیں دیتا، تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے بیٹھو۔ اللہ رب العالمین نے محتا اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی وہ ہونے کہ جڑے الفاظ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکھے عمر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کر دیا، سا حدیث قدسی آکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، اللہ رب العالمین فرمانا، کنت کنزم مخفیہ، میں چھپیا یا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہیا میں جانیا منجا، میں پہچانیا منجا، فخلقت الخلق، بس میں مخلوقاں پیدا کر۔ وہ پتہ ہے چلیا اللہ رب العالمین نے یہ جڑی مخلوق پیدا کی تھی، مخلوق بنائی، اللہ رب العالمین نے ماں تساں جڑا وجود عطا کیتا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت دی وجہ نال عطا کیتا۔ وہ اللہ اس مخلوق اپنی محبت دی وجہ نال بنایا، وہ اللہ اس مخلوق اپنے پیار دی وجہ نال بنایا، وہ اللہ بھی تے کچھ جانا، اللہ کی جانا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد فرمانا، والذین آمنوا وشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے وہ میرے نال بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے نال بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایمان والے جڑے نے میرے نال بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے نال بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی اگر اپنے جسم دے ظاہری جڑے ساڈے حصے انہاں تے غور کریے، جسم دے ہر حصے دا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیتے کام کرنے واسطے، پیر دیتے اللہ رب العالمین نے چلنے واسطے، اللہ رب العالمین نے اکھاں دتیاں دیکھنے واسطے، کان اللہ رب العالمین نے دیتے سننے واسطے، زبان اللہ رب العالمین نے دیتی بولنے واسطے، نک اللہ رب العالمین نے دیتا سونگنے واسطے، عقل اور شعور اللہ رب العالمین نے دیتا سوچنے اور سمجھنے واسطے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے واسطے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے واسطے۔ اس دل دے اندر یا تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب ہوئے گی یا دنیا دی محبت غالب ہوئے گی۔ اگر دنیا دی محبت غالب ہے، رب اور رب دے رسول دی محبت غالب نہیں، تو پھر یاد رکھ تیری دنیا بھی ناکام ہے، تیری قبر بھی ناکام ہے، تیری آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے ناکام ہے۔ اگر دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب ہے، دنیا تو جس طرح بھی رہ رہے ہمیں، تیری دنیا بھی کامیاب ہے، تیری قبر بھی کامیاب ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب۔ دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت غالب، دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار غالب کرنا۔ اور یاد رکھ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ فیصلے انسان دے مال تے نہیں ہونے، اللہ دی بارگاہ دے اندر فیصلے اعمال تے ہونے۔ اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلے ظاہری صرف ظاہری حسب و نسب تے نہیں ہونے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلہ نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے دی نسبت اللہ تے اللہ دے رسول اللہ جتنی پکی ہوئے گی، وہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اتنا ہی مقبول ہوگی۔ حاضرین محترم، ظاہری حسب و نسب اگر ویکھیا ونجے، ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا، نہ ہی تو کوئی واقف نہیں، بہت گھٹ لوگ نے نہ تو واقف محمد، نہ اس دا عبدالعزیٰ آیا، ابو لہب واقعہ وینا کیما نہ پڑھنا، شولے دا باپ۔ اللہ رب العالمین نے مال بھی دیتا ہے، اللہ جسم بھی سونا دیتا ہے، منہ بھی سونا دیتا ہے، خاندان بھی اونچا دیتا ہے، لیکن دل دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت غالب نہیں، دل دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت آئی ہی نہیں۔ دنیا دے اندر بھی ناکام ہویا اور قبر دے اندر بھی ناکام ہو رہا، آخرت ہمیشہ ہمیشہ واسطے ناکام۔ اور اس کے مقابلے کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ کا مقابلہ تے کوئی نہیں، کفر اور اسلام دا کس چیز دا مقابلہ، لیکن اگر دنیاوی اعتبار نال ویکھیا جاندے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ تو چل کے آئے نے، ہونٹ بھی موٹے موٹے نے، آپ رضی اللہ عنہ دا چہرہ مبارک پہ اس طرح خوبصورت نہیں جس طرح دنیا داراں دے عام طور تے ہوندے نے، آپ رضی اللہ عنہ دا جڑا چہرہ مبارک سی کیونکہ آپ حبشی سن، لیکن ویکھو تے صحیح اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر کتنے مقبول ہوئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے بلال تسی چل زمین تے رہ سو، تواڈے چلن دی آواز میں محمد عربی عرش بری تے سن۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ فیصلے ظاہری حسب و نسب تے نہیں، نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے نے۔ اور حاضرین محترم، یہ محبت انسان کتنی
کتنی عزت عطا کرنی، اے محبت انسان کتنا مقام عطا کرنی، اے محبت انسان کتنا عروج عطا کرنی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک نسبت انسان کتنی عزت عطا کرنی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے اور حاضرین محترم اتنی دیر کے اندر قریش مکہ دے کچھ سردار آئے اور انہاں سرداراں دے نال دور نزدیک تو کافی اپنے اپنے علاقے دے بڑے بڑے سردار اور بھی آئے ہوئے سن۔ حاضرین محترم دنیا دی رسم آ کے نو، دنیا دا رواج آ کے نو کہ جدو کوئی بندہ باہروں آوے اور انسان دی واقفیت نہ ہوئے تو پھر ایک دوسرے دا تعارف کرایا جانا، دسیا جانا کہ اے جڑے انہاں دا اے نام ہے فلاں جگہ تو آئے نے، فلاں انہاں دا خاندان ہے۔ حاضرین محترم وہ جڑے سردار سن انہاں دا تعارف کرایا گیا، ایک بندے نے کھڑے ہو کے انہاں دا تعارف کرایا، انہاں دا تعارف کران تو بعد اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی دا تعارف کرانا شروع کیتا۔ اے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہاں دے والد دا اے نام ہے، انہاں دا خاندان اے وے۔ اے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہاں دے والد دا اے نام ہے، انہاں دا خاندان اے وے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھوڑا جا دور بیٹھے ہوئے نے اور ویکھ رہے نے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعارف کس طرح کران گے، میں تو غلام ابن غلام ہاں۔ حاضرین محترم سوچ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹھ کے باہر گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بلال رضی اللہ عنہ میری مجلس میں اٹھ کے باہر کیوں گئے نے۔ حاضرین محترم مجلس ختم ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اٹھے، وہ قریش مکہ دے جڑے سردار سن وہ بھی اٹھے، باہروں جڑے سردار آئے ہوئے سن وہ بھی اٹھے۔ مسجد نبوی دے صحن دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے صحن دے اندر موجود ہیں۔ تو ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تعارف کس طرح کرایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ انہاں وچوں کوئی ابو بکر سی، کوئی عمر سی، کوئی عثمان سی، کوئی علی سی، کوئی طلحہ سی، کوئی زبیر سی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ فرمایا اے نے ساڈے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اے نے ساڈے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ سیدنا دا معنی کی ہونا؟ سیدنا دا معنی ہونا سردار۔ علی محترم اس تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بلال حبشی کہہ کے نہیں بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہہ کے بلایا۔ نسبت ہے جڑی انسان ہے اتنی عزت عطا کرنی، نسبت ہے جڑی انسان ہے اتنے مقام عطا کرنی۔ یہی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تشریف لے کے آنے، صبح صبح دا وقت ہے بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما نے گھر کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، صبح دا وقت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی، آئے آپ یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری دا وقت ختم ہو گیا، تسی اجے سحری کھا رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلال یہ غلط فہمی ہوئی ہے، سحری دا وقت باقی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے، واپس آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سحری کھا رہے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلط فہمی ہو رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری دا وقت ختم ہو گیا، تسی اجے سحری کھا رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ غلط فہمی ہو رہی، اجے سحری دا وقت باقی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے، تیسری بار جب اندر تشریف لے کے آئے نا ہن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کی گل کی تھی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں قسم ہے، غلط فہمی ہو رہی تھی، کیا میں قسم ہے اس پروردگار دی جس نے قبضہ قدرت کے اندر تہاڈی اور میری جان شہری دا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نوالا جیڑا توڑ چکے سن اپنے منہ والے پاسے لے کے جا رہے سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوالے نو واپس چنگیل کے اندر رکھ کے میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا بلال شہری دا وقت نے باقی سی لیکن تو قسم کھا دیتی، اللہ رب العالمین نے تیری قسم نو پورا کرنے واسطے شہری کے وقت نو سمیٹ کے رکھ دیتا۔ نسبت انسان آہستہ عطا کر، نسبت انسان آئے مقام عطا کر۔ اللہ رب العالمین نال محبت کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرمانا ایمان والے جڑے نے میرے نال محبت کرتے نے تے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے۔
میرے نال محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. حاضرین محترم اشد و زمانہ ہونا شدید محبت کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں پڑھ کے بے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھ کے بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی زندگیاں پڑھ کے بے انہاں اللہ رب العالمین نال بے پناہ محبت کی دیا تے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کیا. حاضرین محترم اے ذی الحجہ دا مہینہ آؤ انہاں دا ذکر کرنے ہاں جنہاں اسی جنہاں دے نام تو دنیا جنہاں جاننی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. حاضرین محترم اسی اس مہینے دے اندر انہاں دی سنت زندہ کرنی قربانی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی جڑی زندگی گزاری آپ علیہ السلام دی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لے امتحانہ میں گزری ہے. ساری زندگی امتحانہ دے اندر گزری ہے اور اللہ رب العالمین دے نال بے پناہ محبت بے پناہ پیار. آپ کی ولادت ہوئی کہ وہ بھی امتحان سی. آپ دا بچپن ہے کہ وہ بھی امتحان دے اندر گزریا. آپ علیہ السلام دی جڑی نوجوانی ہے وہ بھی امتحان دے اندر گزری ہے. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام نو اپنا ملک چھوڑنا پیا وہ بھی امتحان سے. پھر بچے اللہ رب العالمین نے اتنے عرصے تو بعد اولاد کی نعمت عطا کی تھی. اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کرن تو بعد پھر امتحان دے اندر پایا. ساری زندگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امتحانہ دے اندر. لیکن حاضرین محترم اللہ نال محبت اللہ نال پیار اور بے پناہ محبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے لقب عطا کیتا خلیل دا. فرشتے عرض کیتا ہے الہ العالمین تو ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل بنایا. خلیل دا معنی ہوندا بہت قریبی سنگی. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے خلیل ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ہاں. اے اللہ اگر اسی انہاں دا امتحان لینا چاہیے تو امتحان لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اگر تسی انہاں دا امتحان لینا چاہو تو لے سکتے. ایک فرشتہ انسانی شکل دے اندر آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے آ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جڑا مال عطا کیتا سی. آپ علیہ السلام دے کول بکریاں دے بہت بڑے ریوڑ سن. اتنے بڑے ریوڑ کہ جنہاں دے کئی کتے رکھوالی کرتے ہیں. اور تسی اندازہ کرو ساڑھے کول 20-30-40 بکریاں ہونیاں تے ایک کتا انہاں دی راکھی کرنا ہونا تے جنہاں دے ریوڑ دی کئی کتے رکھوالی کرتے ہو سن انہاں اللہ رب العالمین نے مال کتنا عطا کیتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بے پناہ مال عطا کیتا. اور حاضرین محترم کئی کتے اس مال دی راکھی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے ہیں. پہاڑی کے دامن دے اندر ایک اللہ دا فرشتہ آیا انسانی شکل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے. حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کے دامن دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں. اللہ رب العالمین دا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لینے واسطے. اور اس نے آ کے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی تھی. اللہ رب العالمین نے باقی بیان کی تھی. الفاظ ایسن سبحان للملک والملکوت سبحان للعزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی حمد سنی, جب اللہ رب العالمین کی پاکی سنی, جب اللہ رب العالمین کی تعریف سنی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بکریاں پہاڑی کے دامن دے اندر چھوڑیاں. خود اس جھاڑی دے کول آئے جتھے وہ فرشتہ اللہ کی تعریف کرنے سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں کہنے لگے چونکہ وہ انسانی شکل دے اندر سے جب خاموش ہویا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے ہیں میرے بھائی تو جڑی اللہ کی تعریف سنائی, تو جڑی اللہ رب العالمین کی حمد سنائی, الفاظ بڑے چنگے سر, مہربانی کر
ایک باری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا دے، ایک باری اور مینوں اللہ دی بزرگی سنا دے، ایک باری اور مینوں اللہ دی حمد سنا دے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اے میرے بھائی میں پہلی باری تینوں اللہ دی تعریف سنائی، تو مینوں کچھ دیتا نہیں، میں تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں، ذرا دس تے صحیح اگر میں تینوں دوسری باری اللہ دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی باری تو میرے کولوں کچھ منگیا نہیں، دوسری باری اللہ دی تعریف سنانا تیرا کم ہے۔ وہ سامنے جڑا بکریاں دا ریوڑ نظر آ رہا ہے، یہ 50 بکریاں نے، انہاں وچوں ادھیاں بکریاں تو رکھ لویں، ادھیاں دا مالک میں رہ جاواں گا، ادھیاں دا مالک تو بن جاویں گا۔ حالین محترم اس اللہ دے فرشتے نے دوسری باری اللہ دی تعریف سنائی، اللہ دی بزرگی سنائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں خاموش ہویا، آپ علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی پہلی باری تو اللہ دی تعریف سنائی، دور کھڑے ہو کے سنی سی، دوسری باری کول آ کے سنیا، پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا، مہربانی کر ایک باری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا دے، ایک باری اور مینوں اللہ دی بزرگی سنا دے، ایک باری اور مینوں اللہ رب العالمین دی حمد سنا دے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا پہلی باری تو کچھ دیتا نہیں، دوسری باری تو مینوں ادھیاں بکریاں دے دتیاں، اگر میں تینوں تیسری باری اپنے رب دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی باری تو کچھ منگیا نہیں، دوسری باری تو مینوں کیا میں تینوں ادھیاں بکریاں دے دتیاں، تیسری باری میرے رب دی تعریف سنانا تیرا کم ہے، ساریاں دیاں ساریاں بکریاں دا مالک بنانا میرا کم ہے۔ حالین محترم ہے اس اللہ دے فرشتے نے کیا ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ان نے تیسری باری اللہ دی حمد سنائی، اللہ دی بزرگی سنائی، اللہ رب العالمین دی شان سنائی۔ حالین محترم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی باری اللہ دی حمد سنی سی دور کھل کے، دوسری باری کول آ کے سنی، پہلے نالوں زیادہ مزہ آیا، تیسری باری تم اللہ دی تعریف سنائیے، تم میرے کولوں میرا دل ہی لے لیتا ہے۔ حالین محترم ہے جدوں فرشتہ خاموش ہویا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار مہربانی کر ایک باری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا۔ اور حالین محترم لطف کیوں نہ آندا، اللہ رب العالمین دا پاک فرشتہ سی، زبان بھی پاک سی، فرشتہ رب العالمین دا سی، اور الفاظ جڑے سن وہ بھی حمد الفاظ سن، اللہ دی تعریف سی، سنن والے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن۔ اگر آج دے دور دے اندر کوئی قاری قرآن اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت چنگی طرح کرے، اسی کہنے یار ایک مہربانی کرے ایک باری اور اللہ رب العالمین دا پاک کلام سنا دے وے، بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا دے اندر جا سوچتے صحیح، اتھے اور کوئی نہیں سی، ایک اللہ دا فرشتہ سی، دوسرا اللہ رب العالمین دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن، تعریف رب العالمین دی سی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار مہربانی کر ایک باری اور مینوں اللہ دی تعریف سنا، ایک باری اور مینوں اللہ دی بزرگی سنا۔ اور اس فرشتے نے پھر کیا اے میرے بھائی پہلی باری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی، تو مینوں کچھ دیتا نہیں، دوسری باری میں تینوں اللہ دی تعریف سنائی، تو مینوں ادھیاں بکریاں دے دتیاں، تیسری باری تو میرے کولوں اللہ دی تعریف سنی، اس عوض دے اندر تو مینوں ساریاں بکریاں دا مالک بنا دیتا، اگر میں تینوں ہن اللہ دی تعریف سناواں تو مینوں کی دیویں گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اللہ نال محبت وے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا اپنے رب دے نال پیار وے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں جواب کی دینے نے کہ یا تینوں بکریاں چراون واسطے کسی نوکر دی ضرورت پوے گی تو مینوں اپنا نوکر بنا کے اپنے نال رکھ لویں، میں تیریاں بکریاں چراندا رہواں گا تو مینوں میرے رب دی تعریف سناندا رہویں۔ حاضرین محترم اس اللہ دے فرشتے نے جواب دیتا، اس نے کیا ابراہیم اللہ رب العالمین نے جڑا تینوں لقب عطا کیتا نا خلیل دا، یہ واقعی تیری ذات نال جسدا، میں اللہ رب العالمین دا فرشتہ ہوں،
ایک باری آپ تے تینوں اللہ دی تعریف سناواں گا، دو باری آپ تینوں اللہ دی تعریف سناواں گا، جتنی باری آپ میں تینوں اپنے رب دی تعریف سنانا۔ والذین آمنوا اشد حبا، اللہ نال محبت کرنی تے ٹوٹ ٹوٹ کے کرنا، اللہ نال پیار کرنا تے ٹوٹ ٹوٹ کے کرنا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ انہاں اللہ رب العالمین دے ذات نال اور اللہ دے محبوب نبی نال کی محبت کی۔ حالین مطلب میں گل آپ سناؤنا کہ اج ساڈے کول اس دین دی قدر نہیں، کیوں؟ اساں مسلماناں دے گھراں دے اندر جنم لیتا، ساڈی خوش قسمتی، ساڈی خوش نصیبی، دین دی قدر پوچھنیاں تے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کو تے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کو۔ اصحاب رسولوں نے کہ جناب اپنا سب کچھ قربان کیتا، دامن رسول نہیں چھوڑیا، اور آل رسول ہوئے کہ جنہاں اپنا کنبہ برادری سب کچھ جدو دین تے قربان کرنے دی واری ہے سب کچھ قربان کر دیتا، اس دین اتے آنچ نہیں آن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نام حضرت عبداللہ اور لقب ذوالبجادین، ذوالبجادین دا ہمارا والا دو چادراں، کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، گھر کفر دا ماحول ہے، ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر۔ دو روایتاں ملنی، ایک روایتیں ملنی کہ آپ دے والد دنیا تو پردہ کر گئے جس ٹائم آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایتیں ملنی کہ آپ دے والد زندہ سے۔ عظیم محترم، ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر، خاندان سارا کافر، نماز پڑھنی چھپ چھپ کے پڑھنی، رب دے قرآن دی تلاوت کرنی چھپ چھپ کے رب دے قرآن دی تلاوت۔ سیانے لوگ آکھنے ہونے دو چیزاں انہاں جتنا مرضی چھپاؤ اور چھپنی اگلیاں، ایک عشق دوسرا مشق۔ کہڑیاں کہڑیاں دو چیزاں؟ ایک عشق اور ہمیں پتہ لگے نا یار پیچھے آواز بھی بہنی پئی ہے کوئی نہیں بہنی، عشق اور دعا کرو اللہ عشق عطا کرے، عشق حقیقی عطا کرے، اپنی ذات کی اللہ محبت عطا کرے، اپنے نبی دی محبت اللہ عطا کرے، اللہ رب العالمین محبت عطا کرے تے اللہ رب العالمین قرآن کی محبت عطا کرے، اللہ محبت عطا کرے تے اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور اصحاب نال محبت عطا کرے، عشق حقیقی اللہ عطا کرے۔ حاضرین محترم، جس ذات نال انسان نو محبت ہوئے، جس ذات نال انسان نو پیار ہوئے نا، جدو اس کا تذکرہ آوے نا تے انسان دے چہرے تے مسکراہٹ آوے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے نے، باپ بھی موجود ہے، چاچا بھی موجود ہے، اسلام کا ذکر آیا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے تے مسکراہٹ آ۔ کیوں کہنے لگا عبداللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تے نہیں ہو گیا، تیرے سامنے اسلام کا ذکر آنا خوش ہونا، آپ کا نام بھی عبدالعزیٰ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نا چینج کیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ابا جی میں واقعی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ چاچا بولیا، کہنے لگا ساڑھے گھر کے اندر رہ کے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھ کے نہیں محمد بن عبداللہ ہو گیا آپ نے۔ پیو کہنے لگا تو میری اکلی اولاد ہے، تیرے تو علاوہ میرا اور کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کل جائیداد دا وارث تو ہے، ہر چیز تیرے حوالے کراں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ تینوں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کہ ابا جی رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی، جڑا کلمہ پڑھیا او دے نال غداری نہیں کر سکتا۔ یہی سبب آج اس صدی کے اندر تھا بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے کے گئے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کہ ابا جی کلمے نال غداری نہیں کر سکتا۔ حاضرین محترم، پھر باپ نے کیتا کہ جڑا دنیا کا طریقہ ہونا، پہلے ڈرایا جانا پھر دھمکایا جانا، جدو بندہ ویکھے نہ ڈر رہا وے نہ دھمکیاں دے اندر آ رہا پھر اسا ماریا جانا۔ پیو اٹھیا اتنا ماریا کہ آپ لہو لہان ہو گیا، کیا ساڑھے گھروں نکل جا۔ جدو نکلن لگے نا دروازے تک پہنچے تو پچھو چاچے آواز دیتی کیا عبداللہ اسائیں کی اسی اگر کلمہ نہیں چھوڑے گا ہر چیز لے لواں گے۔ پیچھے پلٹ کے نہیں ویکھیا، دروازے آسے پاسے منہ ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ کیا میرے چاچا اور میرے ابا میں تے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، دل ایک تے اللہ دے رسول دی محبت تے اسا تجھے کٹ نہیں سکتے، باقی اور تے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ چاچا کہنے لگا جڑے تیرے تن دے اوتے کپڑے نا یہ بھی ساڈے دتے ہوئے۔
حاضرین محترم بالکل برہنہ کر کے بے لباس کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھروں باہر کڑیا گیا. آج تصورات کی دنیا کے اندر جا ذرا سوچتے سے جوان پتر ہو گئے اور گھروں اس طرح کڑیا جائے تن اتنے کپڑے بھی جڑے انہوں بھی اتروا لیتا جائے. خود سوچتے سے انہوں کا قصور کیسی قصور ہے اسی انہوں نے کلمہ پڑھے پھر مسلمان. حاضرین محترم انہوں نے دامن رسول نہیں چھوڑے. انہوں نے کیا باپ ہر چیز چھوڑ سکنا ہوا لیکن جڑا کلمہ اس کلمے نال غداری نہیں کر سکتا. ماں دی ممتا تڑپ اٹھی. اللہ رب العالمین نے ماواں دے دل بڑے نرم بنائے جنہاں دی ماواں سلامت نے. اللہ رب العالمین انہاں زندگی عطا فرمائے اور جنہاں دی ماواں اس دنیا تو پردہ کر گئی نے. اللہ رب العالمین انہاں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے. اور اساں اللہ رب العالمین اپنے والدین دی خدمت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ماں دا دل قدرتی طور تے بڑا نرم ہونا. اے او بھی کافرہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن جدو اس نے ویکھیا میرا پتر برہنہ کر کے بے لباس کر کے گھروں باہر کڈیا جا رہا ہے تے مئو کونے گھر دے کونے وچوں ایک بڑی ساری چادر باہر سٹی اور باہر سٹ کے کیا ہے عبداللہ اس چادر دے نال اپنا سطر چھپا لے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چادر ویکھی. چادر ہی بڑی اس چادر نے دو ٹکڑے کیتے. ایک چادر نال اپنا سطر چھپایا دوسرا چادر دا ٹکڑا اپنے جسم دے اوپر کیتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر گئے. دل دے اندر خیال آیا جاواں تے جاواں کدھر. پھر دل جواب دیتا جنہاں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا میں انہاں کول ہی چلا. رات دا آخری پہر اپنا گھروں باہر نکلے. حاضرین محترم صبح دا وقت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ تے بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دے دین دے متعلق دس ہے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی صبح دے ٹائم تے صفہ تے بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین دے متعلق دسیا کرتے تھے. تے حاضرین محترم ادھروں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلدیاں مسجد نبوی دے کول پہنچے. صبح دا وقت ہے. آج تصورات دی دنیا دے اندر جا اور آج اس دور دے اندر انسان دا پیر آنا ہوئے نا مرید اگے بڑھ کے اپنے پیر دا استقبال کرنا اور انسان دا والد آنا پہ ہوئے تے اولاد اگے بڑھ کے اپنے والد دا استقبال کرنے. امام آنا ہوئے مقتدی اگے بڑھ کے اپنے امام دا استقبال کرنے. حاضرین محترم اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آنے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگے بڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے ہیں. آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی حیرت کی انتہا نہ رہی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں میرے نبی صفہ تو اتر کے اپنے آنے والی صحابی کا استقبال پہ کرتے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا اگے بڑھ کے استقبال کیتا. اپنے دوہیں بازو پہ لائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے سینے دے نال لایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے ظاہری جسم تے جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر مبارک پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھ مبارک وچوں اترو آئے. اور حاضرین محترم تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آئی. علماء کہنے نے بندے دی اوتے کوئی یک وقت دو کیفیات نہیں ہوندیاں. یا بندہ روندا ہے یا بندہ مسکراندا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو بھی رہے نے مسکرا بھی رہے نے. وجہ کی سی جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا ظاہری جسم ویکھیا زخماں نال چور چورے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھاں وچ اترو آ گئے تے اتنا لینڈ لارڈ اپنا مال بھی چھوڑیا اپنا پاک بھی چھوڑیا اپنی ماں بھی چھوڑی سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ دے اندر آئے نے. کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال اج انہاں دا جڑا جسم ہے انہوں جڑا ہے ظلم کر کے تشدد کر کے اس جسم نو زخماں دے نال چور چور کیتا گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھاں دے اندر اترو آئے. لیکن جدوں میرے نبی دی نظر دل تے پئی دل جڑا سی اللہ تے اللہ دے رسول دے محبت دے نال بھریا ہویا سی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر آ
کے بہتے نے دین حاصل کرتے نے. اور ایک دن آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آستی دعا کرو اللہ رب العالمین میں شہادت دی موت عطا کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر چاہے اور چاہ کی دعا کی دے یا اے الہ العالمین حضرت عبداللہ نو اللہ اپنے دین دی اتے موت عطا فرما. اے الہ العالمین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہادت دے رتبے تے فائز فرما. لیکن اے الہ العالمین کدی اس طرح نہ ہوئے جس جنہ نے جسم دے اتے کوئی کافر وار کرے. اے اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی بڑے امتحانہ وچوں گزر کے میری بارگاہ کے اندر آنا پیا ہے. حاضرین محترم ہے اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دعا کس طرح قبول فرمائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک غزوے دے اندر شرکت کرتے نے. رات دا وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دے اندر تشریف فرما نے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے میرے صحابہ آؤ جا کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی تیمارداری کر کے آنے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال لیتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے خیمے دی اندر گئے. ادھر حاضرین محترم حال کی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا آخری وقت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ زمین تے لیٹے ہوئے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دی اندر گئے. میرے نبی نے جا کے کیتا کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے سرانے علی پاسے گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا سر زمین تو چایا چاہ کے اپنی گود دے اندر رکھیا. آج ہر بندہ ہی دعا کردا ہے اے الہ العالمین آخری وقت دے اندر ساڈیاں زباناں دے اوتے کلمے دا بھی جاری کر دیں اور اے الہ العالمین آخری وقت دے اندر اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سانو زیارت عطا کر دے. حاضرین محترم ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا آخری وقت آنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دے اندر گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے سر نو زمین تو چایا چاہ کے اپنی گود دے اندر رکھیا. اے عبداللہ تیرے جسم پہ قربان جاواں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت دے اندر اپنی آنکھاں کھولیا. آنکھاں کھول کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس چہرے تے رکھیاں. اسی حالت دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دنیا تو پردہ کر دینے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حاضرین محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب وفات مبارک ہو گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بھائی کو غسل دیو. جب غسل دے چکے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اے میرے صحابہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جڑا کفن پہنانا ہے کفن واسطے کپڑا پائے تو نہیں لے کے آنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کپڑے کے اندر غسل دئیے اسی کپڑے کے اندر کفن پہنائیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر کی حکم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا کی تھی یا وہ چادر جس کی قسم رب ذوالجلال کدی یا ایھا المدثر کہہ کے جاندا ہے کدی یا ایھا المزمل کہہ کے جاندا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس چادر کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نو کفن پہنا دیو. ذرا ایک قدم پیچھے جا ذرا سوچ تے صحیح وہ بھی وقت یاد کر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نو بے لباس کر کے گھروں کڈیا گیا سی. حاضرین محترم آج اس جسم دا اعزاز ویکھ اللہ رب العالمین
العالمین نے آخری وقت دے اندر فوت ہونا سے جھولی اپنے نبی دی عطا کی تھی، آخری وقت دے ویکھنا سے مکھڑا اپنے نبی دا عطا کیتا، اور کفن سے چادر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی دی عطا کی تھی۔ حاضرین محترم، جنازے دا وقت آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھان تو بعد جدوں قبر دے اندر اتارن دی واری آئی نا تے شرعی مسئلہ ہے کہ جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے نے جڑے قریبی عزیز و اقارب نے انہاں نوں چاہیدا اپنے فوت ہون والے بھائی نوں قبر دے اندر اتار، کسی نو کسی دا بھائی قبر دے اندر اتاردا، کسی نو کسی دا بیٹا، کسی نو کسی دا چاچا، کسی نو کسی دا ماموں، کسی نو کسی دا استاد، کسی نو کسی دا پیر قبر دے اندر اتاردا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قبر دے اندر اتارن دی باری آئی، شیابی رضی اللہ عنہ آہستہ آواز نال عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ نو کون قبر دے اندر اتارے گا؟ انہوں نے کہا اپنا کوئی بھی نہیں، پیو پیچھے رہ گیا، چاچا پیچھے رہ گیا، خاندان پیچھے رہ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر دے اندر اتر کے فرمایا، میرے صحابہ کون کہندا عبداللہ دا کوئی نہیں، میں محمد خود ہی عبداللہ دا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے اندر اتر کے فرمایا، کیا میرے صحابہ اپنے بھائی دی میت نو پورے احساس دے نال میرے حوالے کر، پورے احساس دے نال میرے حوالے کر دیو۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم نو قبر مبارک کے اندر رکھیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ چائے اور ہاتھ چاہ کے جڑی دعا کی تھی، یہ وہ دعا سی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تڑپ کے رہ گئے اور کہتے ہیں کاش آج عبداللہ دی جگہ تے میرا جسم ہوندا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کر رہے ہوندے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر چائے اور چاہ کے کیا، اے الہ العالمین میں عبداللہ کو راضی ہو گیا، ربا تم بھی عبداللہ کو راضی ہو۔ آخری گل سنو کیونکہ ٹائم ہی اتنا، نماز بھی پڑھنی، لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے وہ بھی۔ حاضرین محترم، یہ یاد رکھو کہ جڑے ساڈے مدارس ہیں نا، یہ اسلام دے قلعے، انہاں وچوں کون تیار ہونا؟ حافظ تیار ہونے، انہاں وچوں کون تیار ہونا؟ قاری تیار ہونے، انہاں وچوں کون تیار ہونا؟ جڑے اگے جا کے عالم بنتے ہیں اور پھر وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حاضرین محترم دیکھو، ساڈے بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں، سکول جاندے ہیں، بھی انسان ویکھے تے ایک ساڈے واسطے درس ہے، اور مسجد جاندے ہیں بچوں کو ویکھے تے ساڈے واسطے ایک درس ہے۔ بچے صبح سویرے اٹھنے، اٹھن تو بعد بالکل آخری گلاں بھائی پوری توجہ نال سنیو، اللہ تساں جزائے خیر دے، پوری گلاں بڑی توجہ نال سنیاں۔ بچے جس ٹائم سکول جانے اپنا بیگ ہو اے پیچھے کنڈی والے پاسے پانے، اسی طرح ہونا یا نہیں؟ کنڈی والے پاسے پانے، گھر والے مل کے وہ سکول چلے جانے، سارا دن سکول گزارنے، جب واپس سکول چوں نکلنے پھر وہ اپنا بیگ کنڈی والے پاسے پانے، کنڈی والے پاسے پا کے گھر کے اندر آ جانے، اپنا بیگ اتارنے، روٹی وغیرہ کھانے، پھر مسجد کا ٹائم ہونا۔ ہن ماں ہوے پیو ہوے کوئی بھی مدرسے مسجد بھیجنے واسطے یہ نہیں کہ بچے صرف ہاتھ دھلائے، بلکہ ماں اپنی پترا اس طرح کر وضو کر کے ہن تیری مسجد جان کا ٹائم ہو ہے، پیو اپنا پترا وضو کر کے تیری مسجد جان کا ٹائم ہو گیا۔ حاضرین محترم، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے ہن قرآن ہاتھ لانا، اور قرآن وہی ہاتھ لائے جڑا پاک ہوئے، جڑا کی ہوئے قرآن جمع رب العالمین دے پاک کلام تو بندہ کلام اللہ رب العالمین دے پاک قرآن ہاتھ بعد لانا وے، پاک پہلے ہونا وے، پاک پہلے ہونا۔ حاضرین محترم، بندہ جس وقت سہولت ہی ہے، بندہ جس وقت بچے مسجد سکول جانے انہاں بیگ پایا ہونا کنڈی والے پاسے، اور وہ تعلیم کے وے تساں ماں اسے سبق کی ہے، تینوں میں نے اسے سبق یہ دیتا جا رہا، یہ دنیا دی تعلیم ہے، اے جڑا بچہ حاصل کر رہا وے یہ دنیا دی تعلیم ہے، اس دنیا دی تعلیم نے اتھے ہی رہ جانا، لیکن یہی بچہ جس وقت مدرسے جانا، مسجد جانا، تے وہ قرآن مجید کنڈی والے پاسے نہیں بلکہ اپنے سینے نال لا کے وہ مسجد جانا، اور وہ بچہ تینوں مینوں پیغام دے رہا ہونا
کہ یہ جڑا اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، یہ جڑا دین ہے، یہ دین دنیا دے اندر بھی کام آوے گا، قبر وچ بھی کام آوے گا، آخرت وچ بھی کام آوے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حاضرین محترم، دنیا سکھاؤ اپنے بچیاں، بے شک سکھاؤ، لیکن نال نال دین لازمی سکھاؤ۔ کیوں؟ دنیا دی تعلیم دنیا دے اندر رہ جانی۔ اور ویکھو تے صحیح، جتنی بھی دنیا دی تعلیم ہے، تو انہوں دنیا دی تعلیم ہوتے کوئی حدیث نہیں ملے گی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں ملے گا، دنیا دی تعلیم دے متعلق تو انہوں کوئی اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیت نہیں ملے گی۔ لیکن جدو بندہ دین حاصل کرنے آستے گھروں قدم رکھنا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جدو دین حاصل کرنے آستے اپنے گھر تو باہر قدم رکھنا وے، اللہ رب العالمین اپنی جڑی نورانی مخلوق ہے فرشتے انہاں حکم دینا، اے میرے فرشتے ہو اس تے دروازے تو باہر اپنے پرانو بچھا لو، او بظاہر اپنی لتاں نال چل کے جا رہا ہونا وے، او بظاہر اپنی لتاں نال چل کے زمین دے اوتے ٹر کے جا رہا ہونا، حقیقت دے اندر اس تے پیر فرشتے ہوندے پراں اوتے ہوندے نے۔ اور اللہ رب العالمین دی ساری مخلوق اس واسطے دعا کر رہی ہونی۔ اور حاضرین محترم، اے بندہ جدوں گھروں نکلنا وے، اللہ اگر اسا موت عطا کر چھوڑے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ جڑا اگر اس حالت دے اندر موت آوے، اسا شہادت دے رتبے تے فائز کیتا پہلا۔ اور پھر بندہ جدوں قرآن مجید حفظ کر گینا، صرف حفظ کر گینا، حفظ کرن تو بعد اللہ رب العالمین کیڑا اعزاز عطا کرنا۔ حاضرین محترم، قیامت والے دیہاڑے او بندے جنہاں ہوتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، او حافظ قرآن انہاں دی شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس دی شفاعت اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے گا۔ اس دے والدین اللہ رب العالمین او تاج عطا کرے گا جس دی روشنی سورج تے چاند دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی، خود اللہ رب العالمین اسا کیڑا مقام تے رتبہ عطا کرے گا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دا حکم ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے قرآن دے حافظ اس طرح کر کہ تو میرا کلام پڑھدا جا اور جنت دے درجات چڑھدا جا۔ بڑے بڑے دنیا دار اپنا سر اس طرح چاہ کے انہوں ویکھ رہے ہون گے، حافظ قرآن اللہ دا کلام پڑھدا جا رہا ہوئے گا اور چڑھدا جا رہا ہوئے گا، جتھے والناس ہوئے گی اتھے اس دا آخری مقام ہوئے گا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم سکھاؤ۔ اور آخری گل، اکثر و بیشتر لوگ یہ آخر ہیں یارا بچہ دین پڑھ گیا تے کھائے گا کتوں، بچہ دین پڑھ گیا تے یارا اس کو رزق کتوں آئے گا۔ حاضرین محترم، تو تساں بھی ویکھیا ہو سی، مشاہدہ کیتا ہو سی اپنی آنکھاں دے نال، آج تک الحمدللہ تانوں کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی مفتی ایجا نہیں ملے گا جس نے یہ آکھیا ہوئے کہ یارا میں بھوکا پہ مرنا۔ کوئی حافظ قرآن، حالانکہ ویکھ لو ساڈے اس معاشرے دے اندر جڑی عزت علماء نو دینی چاہیے اسی نہیں دے رہے۔ اس وقت میں عام جی گل پہ کرنا کہ 700-800 روپے عام جڑا بندہ نا اس کی بھی دیہڑ ہے، جڑا مزدور بندہ ہے 700-800 روپے، 700 تے 800-900-1000 روپے تک بھی ہے، 700 تک نہیں ہونے گئی جڑی ایک مزدورہ بھی دیہڑی دیتی پہنی۔ 700 اگر 3 نہ ضرب دے یہ 21,000 روپیہ بڑھنا، لیکن اسی مسجد امام 12-14,000 روپے دینے ہیں۔ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال اللہ ساریاں پوریاں کر چھوڑنا ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی اس تو بھی گھٹانا شروع کر دو کہ بھائی مولوی صاحب دسیا ہے کہ بھائی اس پوریاں ہوئے نہیں، چلو اور گھٹانا شروع کر دیے، جتنی زیادہ خدمت کر سکتے ہو اتنی زیادہ خدمت کرو۔ لیکن میں جنرلی گل پہ کرنا ہوں، لیکن دیکھو اس کے مقابلے دے اندر دنیا دار یار آج ہی ہو گیا، کوئی تنوں عالم حافظ قاری کدی یہ کہندا ہے نظر نہیں آئے گا کہ یار اسے احتجاج کیتا ہوئے ساڑی تنخواہ بدو، کدی نظر آیا کدی اس طرح دا۔ لیکن اس کے مقابلے دے اندر دنیا داراں تسی ویکھ لو، اج جی وکیلاں ہڑتال کیتی، اج استاداں ہڑتال کیتی، اج فلانے ہڑتال کیتی، یار مہنگائی کیوں ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ساڑیاں اس وچ ہی پوریاں پانا، کس ساڈا کوئی اسے کمال نہیں ہے، اس دین دی برکت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا نا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گئے تے جابا دے مقام دے اوتے جڑا اس وقت دا گورنر سی انہوں نے استقبال کیتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی فکرہ کیا سی، فرمایا انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، بے شک اسی تے ذلت دے اندر ڈبے ہوئے سا، اللہ سا عزت عطا کیتی تے اسلام دی وجہ نال عطا کیتی، اللہ سا عزت عطا کیتی تے اسلام دی وجہ نال عطا کیتی۔ کدی دل وچ نہ سوچیں
کہ یار ساڈا بچہ حافظ قرآن بنے گا، ساڈا بچہ عالم دین بنے گا، وہ کھائے گا کتے؟ ساڈے استاد اساں ایک گل آکھنے ہونے سن، او میرے بچیو یہ گل یاد رکھو، اللہ رب العالمین کدی گدڑا بھکا نہیں ماردا، اللہ رب العالمین درندیاں کدی بھکا نہیں ماردا، اللہ لومڑا کدی بھکا نہیں ماردا، اللہ پگیاڑاں کدی بھکا نہیں ماردا، وہ جنگلاں دے اندر رہن والی مخلوق اللہ کدی انہاں بھکیا نہیں سون دیندا، تے اللہ رب العالمین اساں کس طرح بھکیا رہن دے گا جس دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا دین ہوے گا۔ اگر اللہ رب العالمین درندیاں دے گا جڑے ناپاک ہیں تے یارا اللہ رب العالمین اس حافظ اس قاری اس عالم نہیں دے گا کہ جس دے دل دے اندر اللہ دا قرآن ہوے گا، اللہ دا دین ہوے گا۔ اللہ رب العالمین اس دینا اور دنیا دا اللہ رب العالمین بتا کے عطا کرنا کم بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین اس وچ برکت دنیا داراں نالوں زیادہ پا چھوڑنا۔ اس واسطے اپنے بچیاں دین پڑھاؤ، دنیا دے نال نال دین بھی سکھاؤ۔ اتنا عظیم و شان ادارہ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال آج تواڈے کول موجود ہے۔ صبح و شام بچیاں تسی اپنے سکولہ دے اندر بھی